السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کی احکام و مسائل بیان کرتے کرتے درمیان میں دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا پارہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام باتیں کرتے کرتے باتوں کو روک کے روزے کے مسائل کو ٹھہرا کے درمیان میں دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، انہیں کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں دعا کے متعلق گزارشات کرنی ہے، کیونکہ اس کا بھی روزے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ صرف روزے کے نہیں، انسان کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ دنیا ہے، انسان کبھی ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ اگر آج تندرست ہے تو بیمار بھی ہو سکتا ہے، آج آسانی فراوانی میں ہے تو تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس دنیا کی زندگی میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے۔ سب سے پہلے کہا من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر کے، یعنی کوئی بھی کرائسس ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو دعا، ہر چیز جو بھی ہے دنیا میں، اس کے کچھ آداب، کچھ سلیقہ ہوتا ہے، جب تک اس کے آداب کے مطابق نہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی بات پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہے وہ ہے آداب الدعا، یا دعا کی اہمیت، اور دوسرا آداب الدعا، دعا کے آداب کیا ہیں۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت، اس کے متعلق آغاز میں میں نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 پڑھی ہے۔ اللہ دنیا جہان کے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کے سامنے، واللہ الغنی، اگر کائنات میں کوئی بے پرواہ غنی جسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، وہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ تعریف کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہیں، اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں۔
صرف اگر بے پرواہ ذات ہے تو واللہ هو الغنی، جسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ انسانی وجود ہے، ہم اس وجود کو قائم رکھنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں دیکھنے سے بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ اگر اللہ نہ چاہے اس نور کو ختم کر دے تو میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے ہاتھ کچھ کام کرتے ہیں، اللہ نے مجھے استطاعت دی کہ میں محنت مشقت کر سکتا ہوں، اگر انہی ہاتھوں کو مفلوج کر دے تو میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، انسان میں کوئی بھی تکلیف، مصائب، کوئی مختلف انواع کی ترتیب و تدبیر، سب میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ حتیٰ کہ سانس لیتے ہیں ہم، اس سانس کو لینے میں اور نکالنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک بادشاہ نے، نیک آدمی تھے، اس نے ایک اللہ کے بندے سے کہا مجھے نصیحت کرو۔ اس نے کہا آپ بڑے لوگ ہیں، میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے جو نصیحت کی ہمارے لیے وہ سوچنے کی بات ہے۔ کہنے لگا بادشاہ، آپ ایک دور دراز جنگل میں شکار کے لیے گئے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہیں، دور تک نکل گئے ہیں، آپ کو پیاس نے اتنا ستایا ہے کہ زندگی کے لالے پڑ گئے۔ وہاں ایک شخص کے پاس پانی کا ایک پیالہ ہے، وہ آپ سے اس پانی کے پیالے کی قیمت مانگتا ہے، آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے کتنا دے سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اس پانی کا پیالہ حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی آپ نے پی لیا، وہ پانی آپ کے مثانے کے اندر رک گیا، اب وہ باہر نہیں نکل رہا، تکلیف کی شدت اتنی ہے کہ اگر وہ باہر نہ نکلا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر اس پیشاب کو نکالنے کے لیے ایک طبیب آپ سے قیمت مانگتا ہے کہ میں آپ کی یہ تکلیف رفع کر دوں گا لیکن اس کی مجھے قیمت چاہیے، کیا دیں گے؟ کہنے لگا کہ میں باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، اپنی جان بچا لوں گا۔ کہنے لگے پھر یہ اتنی ہی نصیحت کافی ہے کہ تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک پانی کے پیالے کے برابر ہے۔ تو اللہ کے سامنے چاہے کو بہت بڑا حاکم کیوں نہیں، وہ بھی فقیر ہے، اور امیر ہے یا غریب، حاکم ہے یا رعایا، مزدور ہے یا بہت بڑا صنعتکار، کوئی بھی بندہ زندگی کے معاملات میں کرائسس سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کے پاس مال موجود ہے، سب کچھ، لیکن اگر کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے، اسے صحت نہیں مل رہی، اور ڈاکٹر جب پوری کوشش کر لیتے ہیں، انتہائی مایوسی کی حالت میں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈاکٹر جب کسی بھی مریض کو جواب دیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں، ہم اپنی تئیں پوری کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کی زندگی، اس کی صحت کو نہیں واپس لوٹا سکے، اس کی زندگی کو نہیں بچا سکے۔ اب اللہ سے دعا کرو۔ تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو تکلیف زدہ کی، مضطر کی، مصیبت میں پھنسے ہوئے کی، حالات کے تھپیڑوں میں انتہائی بے بس، مجبور و مقہور انسان کی کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، صرف سنتا ہی نہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ اس مصیبت سے بھی نکالتا ہے۔ اور کیسے مصیبت سے نکالتا ہے؟ جب اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، اس کی آداب کے ساتھ دعا کی جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اس کے سامنے
رویا جائے کہ مالک تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جو میری اس تکلیف کو دور کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی میری طرف سے آتی ہے اور اس کی شفا بھی میرے حکم سے ہوتی ہے۔ ہم ڈاکٹر سے دوا تو لے سکتے ہیں، ڈاکٹر سے آپریشن تو کروا سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں لے سکتے۔ شفا اس وقت ہوگی جب اللہ چاہیں گے۔ وہی ڈاکٹر ایک مریض کا آپریشن کرتا ہے، وہ تندرست ہو کے خوشی خرم اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اسی تکلیف میں ایک دوسرے مریض کا آپریشن کرتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کون ہے جس نے اسے زندگی دی اور اسے موت سے ہمکنار کر دیا؟ وہ اللہ ہے۔ اس لیے ایک انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے حضور التجا مناجات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون وہ ذات ہے جو مضطر کی تکلیف کو دور بھی کرتی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبت کو کاٹتی بھی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے کے لیے تمہیں جگہ بھی دیتی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں، یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اکثر انسان جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنی ہے، کس کے واسطے سے کریں؟ تو یہ سورت البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی، میرے بندے، کیا سوال کرتے ہیں؟ انی، میں کہاں ہوں، یعنی اللہ رب العزت کہاں ہے؟ فإنی قریب، انہیں کہیں کہ میں بہت قریب ہوں، تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس لیے فلیستجیبوا لی، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، ولیؤمنوا بی، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ جب ہم ادھر ادھر سہارے ڈھونڈتے ہیں، یہ اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ اللہ پہ اعتماد یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری سنوں گا، تو پھر سہارے ڈھونڈنے کا کیا مطلب؟ لعلہم یرشدون، تاکہ اپنی مراد کو پالو۔ بلکہ اللہ رب العزت آپ تو اتنے مہربان، اتنے اپنے بندوں پہ کرم کرنے والے، اتنے اپنے بندوں پہ پیار کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ جو بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بلندی والے ہیں، ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کا سکیچ نہیں بنا سکتے، اس کا تصور اپنے ذہن میں نہیں کر سکتے۔ آسمان دنیا پہ آتے ہیں حین یبقی ثلث اللیل، جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں، تیسرا پہر یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے۔ فیقول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کر لو۔ وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ اللہ رب العزت جب خود کہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی سہارے کی طرف دیکھنے یا اس سہارے کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟
پھر اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سہارے ہی اس سے مانگیں، جب کہ وہ خود پکار کے کہہ رہا ہے مانگ لو مجھ سے میں تمہیں دوں، سوال کر لو میں تمہاری ہر سوال پہ فیصلہ کر دوں، تم مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور یہ اعلان کب تک ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی اس وقت جو فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے، یہ ایک ایسا بہترین وقت ہے جب انسان اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، مجھ سے رزق طلب کر لو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے طلب کرنا چاہیے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کس سے طلب کرنا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں کہ اس کے خزانوں سے ہی اسی سے طلب کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ صاد کے اندر إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، ہماری عنایات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے کہی، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، انسان اور جن جتنی مخلوقات ہیں ساری، قاموا فی صعید واحد، سب کے سب مل کے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فاسألونی، اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے مانگ لو جو مانگتے ہو، فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں ہر انسان کے سوال کے مطابق اسے وہ کچھ عطا کر دوں جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہو سکتی، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جس طرح ایک سوئی آپ سمندر میں ڈبوئیں اور اس سوئی سے کتنا سمندر کا پانی لگتا ہے، سمندر کے پانی میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی اگر میں ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ عطا کر دوں۔ تو جب یہ بات ایسی ہے تو پھر ہمیں دعا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جہاں اپنے لیے رزق طلب کرتے ہیں، اپنے لیے اولاد طلب کرتے ہیں، اپنے لیے اور اپنی مصیبتوں کے مداوع کے لیے طلب کرتے ہیں، اللہ سے عافیت بھی طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ سے عافیت طلب کرتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمانا، توفنا مسلمین، اے اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ پھر اسی طرح دعا کا فائدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیہ عباد اللہ بالدعاء، دعا نازل شدہ جو اللہ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کی مدافعت کے لیے بھی، اور جو نازل ہونے والی ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی دعا ایسی ہے۔ اس لیے دعا ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے اسے معمولی نہ سمجھنا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقی عبادت ہے، دعا سے زیادہ معزز اور مکرم عبادت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی حاجت پڑے، جب بھی مصیبت کے مداوع کے لیے التجا کرنے کی ضرورت پڑے، قرض کی ادائیگی کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، تو صرف اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگنا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ،
اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار کے اس سے اپنی حاجت روائی کے لیے کہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی ذات کا ہی فقیر رکھے، اپنی ذات سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگنا یہ عزت اور عظمت کی علامت ہے، انسان سے مانگنا یہ ذلت اور فقر کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے مرحلے میں ہم دعا کے آداب اور کن خوش نصیب لوگوں کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا رمضان